السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے اب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا مسئلہ، نیا ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کی مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کو ہدیہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ گزشتہ جمعہ جو ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ سورہ عصر کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ عصر کی تفسیر، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں کچھ اپنی طرف سے یہ بھی بتایا تھا۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک جتنے بھی انسان ہیں تمام خسارے میں ہیں، تمام گھاٹے میں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے مسلمان نہیں فرمایا، یہودی نہیں فرمایا، بلکہ یہاں پر انسان، لفظ انسان سے خطاب فرمایا۔ اور پروردگار عالم نے جہاں پر بھی اپنی مخلوق کو خطاب فرمایا تو وہاں پر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اکثر و بیشتر یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار عالم نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، تو پروردگار عالم نے یہاں پر انسان فرمایا کہ جتنے بھی بنی نوع انسانی ہیں تمام خسارے میں ہیں، تمام گھاٹے میں ہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا، کیا یہودی حق پر ہیں، کیا نصارہ حق پر ہیں، کیا اہل ہنود، ہندو دھرم کو ماننے والے، آریو دھرم کو ماننے والے، سناتن دھرم کو ماننے والے، کیا وہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں؟ تو وہ اب ہم نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ ہندو دھرم، یہودی دھرم، یہ سب باطل دراہم ہیں، یہ کسی بھی حال میں حق پر نہیں ہو سکتے، اور وہ ہم نے آپ کو دلیلوں کے ساتھ میں بتا دیا۔ اور اب رہا اسلام دھرم، تو اسلام دھرم کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے شیعہ، نمبر 2 پہ آتے ہیں وہابی، اور پھر نمبر 3 پہ آتے ہیں غیر مقلد۔ وہابی غیر مقلد ایک ہی ہے، اور پھر آتے ہیں آپ کہہ لیجئے دیوبندی، یعنی یہ غیر مقلد تو نہیں ہوتے ہیں، یوں سمجھ لو یہ امام اعظم کو تو مانتے ہیں لیکن امام اعظم کی بات کو نہیں مانتے، یعنی امام اعظم نے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث میں سے مسائل کا استخراج و استنباط کیا، تو ان مسائل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کو یہ نہیں مان سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے سب سے زیادہ اگر ہمارے اسلام دھرم میں ہمارے پروردگار عالم کو سب سے زیادہ اگر گالیاں کوئی مذہب بکتا ہے، کوئی فرقہ بکتا ہے، تو وہ ہے شیعہ۔
شیعہ فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو گالیاں بکتا ہے۔ آپ ان شیعوں کے جو دھرم گرو ہیں، ان کے پیشوا ہیں، آپ ان کے پیشوا میں اور ہمارے ہندوستان کے ابھینیتا میں کوئی بھی فرق نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے وہابی دھرم کے جتنے بھی پیشوا ہیں، دھرم گرو ہیں، تو ان میں اور شیطانی دھرم میں یعنی تانترک دھرم، آریو دھرم، ہندو دھرم کے جو پیشوا ہیں، ان میں آپ کوئی ذرہ برابر فرق نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دن میں وہابی دھرم کے، وہابی فرقے کے، دیوبندی فرقے کے مولویوں کو، پیشواؤں کو دیکھ لیں گے تو آپ دن میں یہ محسوس کریں گے کہ ہم شاید کہ کوئی بھی ہم کسی مرگھٹ میں آ گئے۔ آپ دہلی چلے جائیے، دہلی میں ان کا مرکز ہے تبلیغی جماعت والوں کا، آپ وہاں پر کہ جھانک کر کے دیکھ لیجئے تو ایسا لگے گا کہ جتنے بھی خبیث ہیں یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہیں، اور جتنی بھی خبیث کی اولادیں ہیں وہ سب یہیں جمع ہو گئی ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کی صورتوں کو اتنا بدصورت کر دیا، اتنا بدصورت بنا دیا کہ چہرے ہی سے یہ معلوم ہوتی ہیں کہ یہ اہل حدیث نہیں بلکہ اہل خبیث ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ دھرم، شیعہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے، سب سے زیادہ اللہ کو جو گالیاں بکتا ہے وہ ہے شیعہ، اور سب سے زیادہ اگر رسول پاک کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، وہ ہے وہابی۔ دشمن کیسے ہیں؟ آپ کہیں گے کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، قرآن نبی کا پڑھتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ ہے نمک حرام۔ یہ آج اہل بیت سے نبی نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ آج جو ہے یہودی بمانا سعودی، آج ہمارے اہل بیت کے صحابہ اکرام کی اتنی دل و جان سے دشمن ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹانے کی فراق میں ہے۔ کسی طریقے سے اہل بیت کا، صحابہ کا نام و نشان ہم مٹا دیں، پھر ہم یہاں پر اپنا ایک نیا دھرم، وہابی دھرم کو قائم کر دیں۔ تو حضرات، شاعر کہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اے وہابی ملاؤ، اے وہابی پیشواؤ، اے سلمان بن عبدالعزیز، تم خادم الحرمین شریفین ہو ہی نہیں سکتے، تم یہودیوں کی اولاد ہو، تمہارے باپ دادا سب یہودی ہیں، تمہاری نسل یہودیوں میں ہے، تمہارے گھروں میں بیٹیاں جو ہیں وہ سب یہودیوں کی ہیں، اور یہ شہزادہ سلمان یہ بھی، اس کی نسل بھی کہاں ہے؟ اسرائیل میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شہزادہ سلمان یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایک نمبر کا یہودی ہے۔ اگر یہودی نہیں ہوتا تو حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی کو کن لوگوں نے شہید کیا تھا؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن سبا نے شہید کروایا، بربریوں نے شہید کیا، خارجیوں نے شہید کیا، جو اسلام دھرم کو ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ان کا کیا مطلب تھا ان کا اسلام دھرم سے؟ وہ اندر گھسے رہتے تھے مسلمانوں میں، اور انہوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی کی انگلیاں کاٹی اور بے حرمتی کی۔ آج انہی کی اولادیں، عبداللہ بن سبا کی اولادیں تو نہیں کہہ سکتا، آج یہودیوں کی اولادیں، جی سلمان یہودیوں کی اولاد ہے، آج انہوں نے کیا کیا؟ آج یہ قبر مبارک کو شہید تو نہیں کر سکتے، آج ان کی جو جسمی اطہر ہے اس کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن آج قبر انور کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا۔ آج اگر کوئی امیر المؤمنین عثمان غنی کا دیوانہ اگر ان کی زیارت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہاں پر 4 نہیں 5 نہیں 10 وہاں پر پولیس آفیسر رہتے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ امیر المؤمنین عثمان غنی کی قبر پہ آپ نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیو، اتنی بڑی دشمنی ہے۔ آج یہ شہزادہ سلمان اس سے کہو کیا تو اپنے باپ کی قبر پہ جا سکتا ہے؟ اگر تجھ کو تیری باپ کی قبر پہ جانے سے روکا جائے تو اے سلمان
سلمان کی اولاد سلمان بن عبدالعزیز تم مر جائے گا لیکن اپنی باپ کی قبر پہ ضرور جائے گا، لیکن جو امیر المؤمنین ہیں، جو باپ سے بھی بڑا مرتبہ جن کا ہے، امیر المؤمنین کا جو مؤمنوں کے امین ہے، عثمان غنی ہے، صحابی رسول ہیں، خلیفۃ المؤمنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، آج دیکھیے خلیفۃ المؤمنین ہیں، اور میرے بھائیو اتنا بڑا مرتبہ حضرت عثمان غنی نے پایا۔ آج عثمان غنی کی قبر انور پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے ڈھائے ہیں، میرے بھائیو آج ان کا نام و نشان مٹانے کی فراق میں ہے۔ لیکن یاد رکھو اے سلمان کی اولادو، اے وہاب کی اولادو، محمد بن عبد الوہاب کی اولادو، تم نجدی ہو، تم وہی ہو، تمہارے لیے دعا نہیں فرمائی میرے نبی نے، تم شیطان کا سینگ ہو، سینگ جو ہوتی ہے وہ شیطان کی علامت ہوتی ہے، اور تم بھی شیطان ہو۔ شیطان کہنے کا مطلب ہے تم شیطان کا کام کر رہے ہو، شیطان کا تم کام کر رہے ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہودی بھی حق پہ نہیں، سعودی بھی حق پہ نہیں۔ آج دیکھ لیجیے انہیں شرم نہیں آتی امام اعظم کو گالی دیتے ہوئے۔ آج یہ جتنی بھی اسلامی کنٹری ہیں، جتنی بھی یہ خالی کنٹری ہیں میرے بھائیو، آج یہ غیر مقلد ہیں، یہ امام اعظم کو نہیں مان سکتے۔ اسلامی کنٹری میں مانا شیطانی کنٹری ہیں، آج یہ اسلامی دھرم کو فالو کرتے ہیں، آج اسلامی آئین کو مانتے ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح ان کی عدالتوں میں، ان کی کچہریوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ امام اعظم کے مذاہب ہی پر ہوتے ہیں۔ امام کعبہ اس نے پی ایچ ڈی کی فقہ حنفی پر، بتاؤ اے ظالم و چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، تم اس پیشاب میں ڈوب کر کے مر جاؤ، جو پیشاب امریکہ تمہارے منہ پہ کرتا ہے اس پیشاب میں ڈوب کر کے تم مر جاؤ، اے سعودیو مر جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے۔ اے میرے بھائیوں، تو یہودی بھی حق پہ نہیں، وہابی بھی حق پہ نہیں، تو اب دیکھتے ہیں حق پہ کون ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی گالی فرقہ بکتا ہے تو وہ شیعہ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ، علی اللہ نہیں بلکہ اللہ سے بھی بڑا مرتبہ ہے، علی کا خالق اللہ نہیں، خالق علی ہے، خالق علی ہے معاذ اللہ۔ اے میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا میں خالق ہوں، میرے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا میں کہ مالک ہوں۔ میرے بھائی پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔